میں جیسے ہی کام سے واپس آیا تو میں نے آ کر فوراً سے اپنا موبائل دیکھا تو اس کے مجھے کافی زیادہ کالز اور وائس میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ان وائس میسیجز میں وہ مجھے رو رو کے کہہ رہی تھی کہ گھر والے میری شادی زبردستی کہیں اور کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز مجھے آ کر یہاں سے لے جاؤ۔ وائس میسیج سن کر میں نے اسے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، تو میں نے اگلی صبح کی فلائٹ پکڑی اور واپس پاکستان آ گیا۔ میں جب اس کے گھر گیا تو میری اس کے بھائیوں سے خوب لڑائی ہو گئی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی تھی۔ پولیس والے بھی پکڑ کر مجھے تھانے لے گئے اور پوچھ تاچھ کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں تھانے سے گھر آیا تو مجھے اس کی کال آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میری شادی میری رضامندی سے ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے اس دن مجھے رونے والے وائس میسیجز کیوں کیے تھے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں بس یہ چاہتی تھی کہ تم مجھے کبھی بے وفا مت سمجھو، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ تم واقعی پاکستان آ جاؤ گے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ میرا کزن ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ تم ہماری شادی کو خراب مت کرو اور یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس طرح اس کی شادی کے ایک دن بعد میں پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 سال بعد جب میں پاکستان شادی کرنے کے لیے آیا تو شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے مجھے بازار میں اس کی امی مل گئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میرے شوہر اور میرے بیٹوں نے اسے بہت زیادہ مارا تھا مگر اس نے ہار نہیں مانی اور بس تمہارا نام لیتی رہتی تھی۔ وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ اماں ایک دن وہ آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور تم سچ میں آ گئے، مگر اس دن وہ اپنے باپ کے سامنے ہار گئی کیونکہ وہ اپنے باپ کو خودکشی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شادی تو اس نے کر لی مگر اسے کبھی سکون نہیں ملا، میری بیٹی ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہنستی تھی اور نہ ہی روتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ ہم نے اس کا بہت زیادہ علاج کرایا مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہمیں اس کو باندھ کر رکھنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ سب اس سے ڈرتے اور اسے پاگل کہتے تھے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ ہم نے اسے بہت زیادہ ڈھونڈا مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ اس کی ماں کی یہ باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ جس لڑکی سے میں 2 سال تک سب سے زیادہ نفرت کرتا رہا وہ تو مجھ سے محبت کرنے کی انتہا کر گئی۔ جس لڑکی کو میں پورے 2 سال تک بے وفا سمجھتا رہا وہ لڑکی تو وفا کی ساری حدیں پار کر گئی۔ اس کی امی کے منہ سے سچ جاننے کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی میں کبھی پاکستان چھوڑ کر گیا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، میری نظریں اسے دن بدن تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ مجھے مل جائے گی۔ میری کہانی کے اختتام سے ذرا پہلے اے مصنف، ایک بار ہی صحیح اسے میرا لکھنا